بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا سب دوست کہتے ہیں کہ برجوں کے بارے میں ضرور بتایا کریں۔ دوستو، دراصل ہر برج جو ہے اس کے لوگ مختلف ہیں، لوگوں کو اپنا ایکچول برج پتہ نہیں ہے۔ ایک یہاں پہ بھیڑ چال چلی ہوئی ہے، اس علم کے ساتھ انتہا درجے کا ظلم ہے۔ یہ پورا مہینہ یہ ایک برج رہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذائچے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو یہ وہ جو ہے نا اپنا ایک برج چلائے کھڑے ہیں پورا مہینہ۔ کمال کی بات ہے یار، بہت کمال کی بات ہے۔ خیر، اس وقت ہم تھوڑا سارے برجوں کو پڑھیں گے۔ برج حمل جو ہے اس کا جو ستارہ مریخ ہے دوستو، وہ اس وقت برج اسد میں چلا گیا ہے، جو اس کے دوست کا گھر ہے۔ لہٰذا آنے والا 45 دن کا جو وقت ہے ان کے لیے اچھا آئے گا۔ یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کنٹینیو محنت کریں، کیونکہ اس وقت جو اب اس دفعہ جب مریخ نے اپنا برج چینج کیا تو سورج جو تھا وہ مریخ کو ناظر ہوا تھا، اور ان کے فناس کے خانے میں کیونکہ مشتری بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا برج حمل والوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ دوسرا برج ثور کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ مینٹلی طور پہ بڑے سٹرونگ ہو چکے ہیں۔ آنے والا وقت ان کا بہتر آئے گا اور ان کو اپنی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں سے نقطۂ آغاز بہت پازیٹیو ہے اور بہتر سمت میں انشاءاللہ ان کا ذائچہ جا رہا ہے۔ انہیں اپنے وہ منصوبے جو انہوں نے دماغ میں بنائے ہوئے تھے اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا دوستو، میں نے کہا تھا کہ تیسرا جو ہمارا برج ہے وہ برج جوزہ ہے۔ برج جوزہ میں شمس آ گیا ہے۔ عطارد ابھی جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس ذائچے میں 12ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں وہ بہت کمزور ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ برج جوزہ والوں کو ابھی بہت محتاط رہنا چاہیے۔ 12 جو ہے اپنا جون تک ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اور میں نے جیسا کہا تھا قانون ہاتھ میں نہ لیں اور کسی کی ذمہ داری نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ 12 جون سے انشاءاللہ ان کے صورتحال بہتر ہوگی۔ اور برج سرطان والوں کو دوستو بڑا زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس میں جو سورج ہے ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ہے، لہٰذا ان کو اپنے جو ہے گرمی سے بچنا چاہیے، صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، غصے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اس کے آگے چلیں تو برج اسد کی باری آتی ہے۔ برج اسد میں جو ہے ذائچے میں مریخ جو ہے ان کے پہلے خانے میں ہے۔ دوستو، جب بھی مریخ پہلے خانے میں آتا ہے تو یہاں پہ یہ غصہ بھی لاتا ہے اور دلیری بھی لاتا ہے۔ آتشی گھر ہے، آتشی گھر میں آتشی ستارہ آیا بیٹھا ہے، اپنے دوست کے گھر میں ہے، خاصا طاقتور ہے، تو ان کو بڑا زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذائچے میں کے 10ویں خانے میں مشتری، راس، یورنس اور عطارد بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنی شہرت اور اپنی عزت کا، اپنی جاب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے ان کا ذائچہ بہتر ہے، بس غصے پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے چلیں تو برج شملہ والوں کے جو حالات ہیں ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں، کیونکہ یہاں سورج آ گیا ہے، اور جیسا میں نے بتایا کہ یہاں عطارد آئے گا 12 جون کو، تو ان کی صورتحال گورنمنٹل امور میں، صحت والے میٹرز میں، یہ سب چیزوں میں بہتر ہوتی جائے گی۔ البتہ ان لوگوں کو اپنی فائنانس پہ خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ زہرہ جو ہے ان کے فائنانس کا ستارہ ہے اور یہ برج سرطان میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا یہ کبھی بھی قرض جو ہے وہ کسی کو نہ دیں، یہاں پہ صورتحال ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ برج میزان والوں کے لیے دوستو، ان کے ذائچے پیدائش کے 8ویں خانے میں 4 ستارے ابھی موجود ہیں، 2 آلریڈی یہاں سے گئے ہیں، شمس اور قمر جو ہے وہ یہاں سے ہو کے گئے ہیں، لہٰذا ان کو جو مفاد ملے گا اب اپنی وراثت کے خانے سے ملے گا۔ اور ایک اور پریڈکشن کرتا چلوں کہ بہت سارے جو دوست ہیں، بہت سارے جو برج میزان کے لوگ ہیں، ان کو ہڈن پراپرٹی بھی مل سکتی ہے، کہ ان کے آباء و اجداد کی کوئی زمین ہو جو ان کو پہلے نہ ملی ہو، کیونکہ مشتری جیسا میں نے بتایا کہ نیا جنم لے گا یہاں، ان کے وہ لے رہا ہے وراثت کے خانے میں، ہو سکتا ہے ان کی وراثت اچانک مہنگی ہو جائے، یا ان کو جو وراثت کے خانے سے ماضی کی پڑی ہوئی زمینیں مل جائیں۔ اس سے آگے چلیں تو برج عقرب کا ذکر کریں گے۔ تو برج عقرب میں کیونکہ چاند آ گیا ہے، یہ جو 2 دن ہیں، جو 2 جون اور 3 جون، یہ جو 2 دن ہیں ان کے لیے سخت نحس ہیں، ان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے، اور کسی سے لڑائی جھگڑے سے، تکرار سے، ان چیزوں سے خاصا
جو ہے نا ان کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے چلیں تو برج قوس ہے۔ برج قوس میں جو مشتری ہے وہ ان کے ذائچہ پیدائش کے چھٹے خانے میں آیا ہوا ہے، جہاں چاند کو شرف ہوتا ہے، لہٰذا اب ان کے ماضی کے رکے ہوئے جو کام ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتری کی سمت میں چلنا شروع ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ان تمام مسائل میں بتدریج نکلتے آئیں گے۔ جتنا بھی دباؤ تھا ماضی میں اب ان کو ریلیف ملے گا اور نئی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اس سے آگے چلیں دوستو تو برج جدی کی باری آتی ہے۔ برج جدی کو ہم اگر غور سے دیکھیں تو ان کے ذائچہ پیدائش کا چوتھے خانے کا جو حاکم ہے وہ ان کے ذائچہ پیدائش کے 8ویں خانے میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اور یہاں یہ نحس ستارہ ہے، اور چوتھا خانہ ان کی زمین اور جائیداد کا ہے، لہٰذا زمین اور جائیداد کے معاملے میں آپس میں لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیجیے گا اور بچیے گا، کیونکہ زحل جو ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ ان کے لیے مطلب پازیٹیو ہے، وہ تو پازیٹیو تو ہے لیکن اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں ہے کہ ان کے مسائل جلدی حل ہوں گے، لہٰذا افہام اور تفہیم سے کام لیں۔ برج دلوں والے جو دوست ہیں ان میں وہ تمام لوگ جو برج دلوں والے اس ملک میں ہیں، ابھی ان کے لیے آنے والا یہ سال محنت کا ہے، وہ سخت محنت کریں گے، لیکن فنانسز ان کی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ آنے والے 3 سال ان کی فنانسز اور بہتر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آخری برج دوستو جو ہے وہ برج حوت ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس میں زحل ہے اور نیپچون ہے، ان لوگوں کے خیالات اب بڑی حد تک پرانے ہیں، ماضی کی باتیں انہیں تنگ کریں گی، اور نیپچون یہاں بیٹھا ہوا ہے، دھوکے اور فراڈ کے خیالات بھی پیدا ہوں گے، لیکن ان کا ذاتی ستارہ مشکلات سے نکل گیا ہے، تو اب یہ آہستہ آہستہ بہتری دیکھیں گے، تو ان کو اپنے اس رویے پہ، اس عادت پہ تھوڑا قابو پانا چاہیے، دھوکے اور فراڈ سے بچنا چاہیے، سیریس اور پازیٹیو بات کرنی چاہیے انشاءاللہ۔